جیسے بھائی نے کہا بڑا دن اور نیا سال آپ سب کو میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے اور کینیڈا کی کلیسیا کی طرف سے اور فیتھ بائبل چرچ آف پاکستان کی ساری کلیسیوں کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک۔ میں ہمیشہ خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں جب میں یہاں آتا ہوں قصور میں، تو آپ کا پیار، آپ کی محبت جو ہے وہ بہت چھلکتی ہے اور میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے معمور ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے آپ آنر کرتے ہیں، کلام کی عزت کرتے ہیں، کلام کو سننے کے لیے آپ بیتاب رہتے ہیں۔ وہ بھی میرے دو بھائی کتنی دور سے ہے، خطبے سے آگے کلام سنتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ ٹھنڈ کے اندر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کافی دیر سے، تو مجھے ابھی میں بھائی صاحب کو کہہ رہا تھا کہ یار بند کرو یہ ورشپ، کلام سنائیں، تو سردی لگ رہی ہے عزیزوں کو نا، بچوں کو۔ تو مجھے بھائی صاحب نے بتایا کہ آج شکر گزاری کی عبادت ہے، پادری صاحب نے رکھی ہے، تو شکر گزاری کے تعلق سے کلام مجھے شیئر کرنا ہے آپ کے ساتھ۔ اگر آپ کے پاس بائبلز ہیں تو ضرور میرے ساتھ نکالیے مقدس پولس رسول کا خط جو اس نے تھسلونیکیوں کی کلیسیا کو لکھا، پہلا خط۔ نظر نہیں آ رہا۔ تھسلونیکیوں کا پہلا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 12ویں آیت سے باب کے آخر تک میں تلاوت کروں۔ اور آئے بھائیو، جب ہم کہتے ہیں آئے بھائیو تو اس میں بہنیں بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہ کہیں یہ صرف بھائیوں کے لیے کلام ہے، ٹھیک ہے؟ آئے بھائیو، ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ جو تم میں محنت کرتے اور خداوند میں تمہارے پیشوا ہیں، لیڈرز ہیں، کلام سنانے میں پیشوا ہیں اور تم کو نصیحت کرتے ہیں، انہیں مانو۔ پادری، ایلڈر، ڈیکن، خدمت کرنے والے لوگ جو ہیں، جو نصیحت کی باتیں کرتے ہیں، ان کو مانو اور ان کے کام کے سبب سے محبت کے ساتھ ان کی بڑی عزت کرو۔ اس لیے ان کے کاموں کے لحاظ سے، وہ کام کیا کرتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ ان کی کیا کرو، بڑی عزت کرو، بےزتی نہ کرو۔ پادریاں دے لوگ بےزتی بھی کر دیں، کڑا پادری میں آپ پادری۔ آپس میں میل ملاپ رکھو۔ ابھی بھائی صاحب نے یہ کہا۔ اور آئے بھائیو، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ۔ ہر چیز کا ایک اصول ہے، وقت، عبادت کا بھی ایک ٹائم ہے اور اس کا کچھ شیڈول ہے، ٹھیک ہے؟ قاعدے کے ساتھ عبادت بھی ہوتی ہے، بے قاعدہ نہیں ہوتی۔ بے قاعدہ بندہ آ گیا ادھر بیٹھے ہو، لگے جا رہے۔ بے قاعدہ، خدا کیا ہے؟ قاعدے کا خدا ہے۔ یہ زمین، یہ کائنات ساری جو ہے
ایک قاعدے اور اصول کے مطابق چل رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہمارا خدا جو ہے وہ قاعدے کا خدا ہے, اصول کا خدا ہے, پرنسپل کا خدا ہے. تو ہم جو لیڈ کرنے والے ہیں ہمیں بھی قاعدے کے ساتھ چلنا. 2 گھنٹے کا آپ نے ٹائم دیا کلیسیا کو, تو 2 گھنٹے کا مطلب 2 گھنٹے جو تو 4 گھنٹے نہیں ہوتا. یہ وی نیڈ ٹو لرن دیز تھنگس قاعدے کے ساتھ. بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ, کم ہمتوں کو دلاسا دو, کمزوروں کو سنبھالو, سب کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ. خبردار کوئی کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرے, بلکہ ہر وقت نیکی کے در پہ ہو, آپس میں بھی اور سب سے. سولیا ہر وقت, بولو ہر وقت, ہر وقت, کبھی کبھی نہیں, ہر وقت کیا کرو, خوش رہو. منہ نہیں بنا کے رکھنا, چہرے اسمائل, ہر وقت خوش رہو. ڈنڈا لے کے پیچھے نہیں چڑھے رہنا ہے. ہر وقت خوش رہو. اور آگے بلا ناغا, بلا ناغا. آج کس کس نے دعا کی ہے؟ ایمان سے دس, 1 2 3 4. شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا, جسٹ وانٹ ٹو ریمائنڈ یو. بلا ناغا, ناغے کے بغیر. اصل پاج صاحب بند جگہ تے کلام نہیں دے سکتے. یہ تو پاج سلام صاحب طرح دوڑ دوڑ کے پیغام دیں پائے. سٹیج بھی مضبوط چاہیے تے کھلے. بلا ناغا دعا کرو, ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو, کیونکہ یسوع مسیح میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے. You wanna know the will of God? خدا کی مرضی جو میرے اور آپ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ہم ایک بات میں شکر گزاری کریں. یہ خدا کی مرضی ہے. ہر ایک بات میں روح کو نہ بھجاؤ, نبوتوں کی حقارت نہ کرو, سب باتوں کو آزماؤ, جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو, ہر قسم کی بدی سے بچے رہو. خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے, اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے پورے اور بے عیب محفوظ رہیں. تمہارا بلانے والا سچا ہے, وہ ایسا ہی کرے گا. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص خدا کا شکر. خداوند چاہتے ہیں کہ یہ پیسج ہمارے لیے باعث برکت ہو. اپنے پاک روح کے وسیلے سے خداوند ہماری زندگیوں کے لیے ٹرانسلیٹ کرے. خداوند ہمارے لیول پر, ہماری سمجھ کے مطابق ہم پر ہے. خداوند یہ کلام کا حصہ کھول مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے, آمین. شکر گزاری بلا ناغا ہر بات میں خداوند کی مرضی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کیا کریں, شکر گزاری. اردو زبان میں لفظ شکر سے شکر گزاری بنا. ٹھیک ہے, شکر لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے احسان ماننا. شکر احسان ماننا. اور شکر گزار کا مطلب ہے احسان ماننے والا. اور لفظ شکر گزاری جو ہے, ایک شکر ہے, ایک شکر گزار ہے, اور ایک شکر گزاری ہے. شکر گزاری جو ہے
یہ مؤنث ہے اور مؤنث کے طور پر یہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے احسان مندی، احسان مندی، ممنونیت، اس کے معنی شکر گزار۔ آج ہم شکر گزاری کی عبادت میں شریک ہیں، آج بعد از دوپہر، اور خداوند کے احسان مند ہیں، شکر گزار ہے نا، احسان مند ہے گزرے سال کے لیے، گزرے دنوں کی برکت کے لیے، جو گزشتہ برکات خدا نے ہمیں دی ہیں اس کی احسان مندی، اس کی شکر گزاری، اس کی ممنونیت آج ہم کر رہے ہیں۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں، احسان مند ہیں، جس نے گزشتہ سالوں میں ہمیں سرفراز کیا، ہمارے گھروں کو برکت دی، ہمارے خاندانوں کو برکت دی، ہماری میرج کو برکت دی، ہمارے بچوں کو برکت دی، ہمارے خاندانوں کو برکت دی، ہمارے بچوں کے جو ایجوکیشن ہے اس میں خداوند نے ہماری مدد کی۔ تو ان ساری باتوں کے لیے ہم خداوند کے ممنون ہیں، شکر گزار ہیں۔ تندرستی کے لیے شکر گزار ہیں، صحت کے لیے شکر گزار ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس نئے سال میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، 31 تک وہ ہمارے ساتھ تھے، آج وہ نہیں ہیں، ہمارے جیسے تھے، ہمارے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، ہم ان سے پیار کرتے تھے، آج بھی ہمارے دل کے اندر گیپ ہے ان کے چلے جانے کے بعد، تو ہم زندہ ہیں، تو خداوند کی ہم شکر گزاری اس بات کے لیے کرتے ہیں، صحت کے لیے، سلامتی کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرنے کو ہم یہاں جمع ہیں۔ تو ان ساری باتوں کے سوچنے کے بعد سوال اٹھتا ہے کہ ہم شکر گزاری کیوں خداوند کی کرتے ہیں، کیوں کرنی چاہیے؟ Why we should give thanks to the Lord? Why? There are 5 rules, 5 principles جن کے وجہ سے، سبب سے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہم شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے لو کے لیے، اس کی محبت کے لیے۔ خدا نے جہان سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی۔ For God's love، اس کے لیے سب سے پہلے ہم خدا کے پیار کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ Give thanks to the Lord for He is good۔ کوئی اچھا بندہ ہی کسی کو پیار کرتا ہے نا، کبھی برے نے بھی کیا۔ اچھے for goodness of God، خدا کی اچھائی کے لیے، خدا کی بھلائی کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ for God is good، His faithfulness، His faithful love endure forever۔ پہلا تواریخ اس کا 16واں باب اور اس کی 34 آیت میں لکھا ہے، خداوند کا شکر کرو۔ پہلا تواریخ 16واں باب اور اس کی 34 آیت، اس میں لکھا ہے خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے۔ اس کی نیکی کے لیے شکر گزار، نیکی ہے تو تبھی بیٹا دے دیا نا، رائٹ؟ ابھی ہم نے کرسمس منایا نیکی کے لیے، خداوند کی نیکی کے لیے، بھلائی کے لیے خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے،
کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے، ایٹرنل۔ اس آیت میں پہلا تواریخ کی جو یہ آیت میں نے کوٹ کی ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت میں ہمیں شکر گزاری کرنے کا ایک کمانڈمنٹ دیا گیا ہے، ایک حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، نیک ہے، اور اس کا پیار، اس کا رحم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے اوپر رہتا ہے۔ چاہے ہم دکھوں میں سے گزریں، چاہے ہم بیماریوں میں سے گزریں، اس کا پیار، اس کا رحم ہمیشہ ہمیشہ ہمارے شامل حال ہے، اور یہ اس کا وعدہ ہے، اٹل ہے۔ آسمان اور زمین بدل سکتے ہیں پر اس کے منہ کی باتیں اور اس کا کلام لا تبدیل ہے، وہ ہرگز ہرگز بدل نہیں سکتا۔ کیونکہ لوکا کی انجیل میں اس کے 21ویں باب کی 23ویں آیت میں یہ بات لکھی ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ متی 24واں باب 35 آیت اور مرکز 13 باب اور اس کی 31 آیت میں بھی یہ بات لکھی ہوئی۔ خداوند کی شکر گزاری کرنا ہم پر واجب ہے، ہم پر فرض ہے، کیونکہ اس نے ہم پر رحم کیا ہے، ہمیں شفا بخشی ہے، ہمیں صحت بخشی ہے، ہمیں تندرستی اور زندگی کی ساری نعمتیں اور برکتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں، خاندان، گھر بار عنایت کیے ہیں، اچھے اچھے کاروبار عطا کیے ہیں۔ So we must thank him for what he has done for us in our lives۔ اس نے زندگی کی جو برکتیں اس نے زندگی میں دے رکھی ہیں، ان برکتوں کے لیے خداوند کا شکر ادا کرنا ہم پر فرض ہے۔ مسیح خداوند کی زمینی زندگی میں 10 کوڑی اس کے پاس آئے اور انہوں نے دور ہی سے یسوع سے کہا کہ ہم پر رحم کرو۔ چنانچہ کلام کے مطابق وہ راستے میں جاتے جاتے شفا پا گئے، مگر ایک کے سوا باقی جو ہیں وہ چلے گئے، واپس نہیں آئے۔ Think about that۔ 10 لوگوں کو شفا ملی، 9 غائب اور 1 واپس آیا۔ اور لوکا کی انجیل میں 17 باب میں یہ لکھا ہے، پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا۔ اور وہ سامری تھا۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر باقی 9 کدھر ہے؟ بہتوں کو برکت نہیں ملی پورے محلے میں، باقی کدھر ہے؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ پھر اس نے کہا، اٹھ کر چلا جا،
तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। मेरे अजीजों, एक शुक्रगुजार दिल हमारे ईमान को पुख्ता करने में अहम किरदार अदा करता है। हमारी मुस्तकिल बीमारी से शिफा पाने में शुक्रगुजार दिल एक अहम किरदार अदा करता है। हमारी बरकत को लिंगर ऑन करने में, हमारी बरकत को कंटिन्यू करने में शुक्रगुजार दिल अहम किरदार अदा करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बरकतें कायम रहें, ये बरकतों के अंबार लगे रहें, ये बरकतों की हेवनली विंडो ओपन रहे, तो फिर हमें शुक्रगुजार दिल के साथ खुदा उनके कदमों में रहना चाहिए और जिंदगी गुजारनी चाहिए। हमें भी अजीजों, हम पर भी ये फर्ज है कि उस कोड़ी की तरह, उस सामरी की तरह शुक्रगुजार दिल के साथ खुदावन के हुजूर आते जाते रहना चाहिए, सिजदा करते रहना चाहिए, घर में ही बैठकर नहीं, चर्च के अंदर आकर भी सिजदा करना चाहिए। आमीन। ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਅਨਵਰ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਵੇਖੋ ਅਨਵਰ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਟੀਵੀ ਪਰ गिरजे आके भी देखो। वेरी इम्पोर्टेंट है ना। मैं खिलाफ नहीं हूँ अनवर फजल साहब के, खुदा उसको बरकत दे, आइज़िक टीवी को खुदा बरकत दे और टीवियों को भी बड़ी बरकत दे, पर आपका टीवी जो गिरजे के अंदर लगा हुआ वो देखो उसको भी आके देख लिया करें, वो भी वहाँ घूमता रहता है, हालेलुया, उसको भी देख लिया करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा की नेकी के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, ठीक है। दूसरा असूल जो है, वो जो दूसरा फैक्टर है शुक्रगुजारी का, वो है उसकी फतहमंदी के लिए, फॉर द विक्ट्री ही हैज गिवन यू इन क्राइस्ट जीसस। अभी लोग कह रहे थे खबर खाली, हालेलुया, ठीक है। जो विक्ट्री, जो फतह खुदावंद ने हमें यीशु मसीह के वसीले से अनायत की है, उस बात के लिए भी हमें खुदावंद का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। ना सिर्फ उसकी नेकी और भलाई के लिए शुक्र अदा करते रहना हमारा फर्ज है, बल्कि उसकी विक्ट्री के लिए, उस फतह के लिए भी जो उसने यीशु मसीह के वसीला से हमें अनायत की है, उसकी शुक्रगुजारी करना हम पर लाजमी है। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 57 आयत में लिखा है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। इस फतह के लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करना हम पर फर्ज है, लाजमी है। यीशु मसीह में हमें हर तरह का गलबा हासिल होता है, हर तरह की फतह नसीब होती है। आजमाइशों पर गलबा मिलता है, गुनाह पर गलबा मिलता है, बुरे ख्यालों पर गलबा मिलता है, दुश्मनों पर गलबा मिलता है, इब्लीस और उसकी सारी कुदरत पर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला ही से हमें गलबा हासिल होता है। इस बात के लिए भी हमें खुदावंद का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। हालात, हमारे सर्कमस्टेंसेस जैसे भी हो, वो हमें फतह से हमकिनार करते हैं। रोमियो का खत उसके 8वें बाब की 37वीं आयत में लिखा है, मगर उन सब हालतों में, अच्छी हो बुरी हो, हालात जैसे भी हो, सब हालतों में, उन सब हालतों में उसके वसीला से, यानी यीशु मसीह के वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है।
होता है, प्रेजेंट टेंस है, ये नहीं होगा, होता है, प्रेजेंट टेंस है। मौजूदा वक्त में, हाजिर दौर में भी हमको फतह से बढ़कर गलबा मिलता है। इस बात के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करना हम पर फर्ज है, लाजमी है। नंबर 3, 5 बातों को मैंने जिक्र किया। पहली बात मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत के लिए, नेकी के लिए, भलाई के लिए। दूसरी बात उसकी फतहमंदी के लिए। और तीसरी बात हमें खुदा उनकी शुक्रगुजारी करना लाजिम है फॉर गॉड्स सन, खुदा के बेटे के लिए भी हमें शुक्रगुजारी करना हम पर फर्ज है। थैंक्स बी unto God for his unspeakable gift। उर्दू में तर्जुमा है, खुदा का शुक्र उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है, उस बख्शिश के लिए। और बख्शिश क्या है? वो खुदा का बेटा है। हालेलुया। वो जो बख्शिश बयान से बाहर है, वो बख्शिश जो है वो खुदा का बेटा है, इकलौता बेटा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये बख्शिश, ये गिफ्ट खुदावंद यीशु मसीह के अलावा और क्या हो सकता है। यूहन्ना की इंजील के 4 बाब की 10वीं आयत में सामरी औरत ने खुदावंद यीशु से क्या कहा था, याद है आपको? वहां लिखे, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, खुदा के बेटे को जानती, हालेलुया, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। That's clear। और एक और जगह, दूसरा करंथियों 8वां बाब और उसकी 9वीं आयत में भी पौलुस फरमाते हैं, क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातर गरीब बन गया ताकि तुमको उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। सो खुदावंद यीशु मसीह के लिए, उसके खुदा के बेटे के लिए हमें हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और चौथी बात, हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी इसलिए भी करना फर्ज है, लाजमी है कि वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। आमीन। अब थोड़ी सी बात होती, पादरी साहब दुआ करो, तो पादरी साहब ने उठी करना है, बन दे हो आज कहना बज जानी। So we need to thank God for answered prayers। जिन दुआओं का जवाब आता है उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। दुआओं के सुने जाने के लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। कुलसियों के खत के 4 बाब की 2री आयत में लिखा है, दुआ करने में मशगूल के टीवी देखने में टीवी के खिलाफ नहीं हूँ भाई, कहीं कह रहे हैं पादरी साहब ने अगले में ना टीवी। कुलसियों 4 बाब 2 आयत, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। अच्छा सा ड्रामा लगा हुए तो फिर अखा ही नहीं खोल रही। वो जो इंडिया के वो लगते हैं बीबियों, तो और काम फिर होता ही नहीं है, टीवी ड्रामा। शुक्रगुजारी के साथ, हालेलुया, शुक्रगुजारी के साथ बेदार रहो खुदावंद में। और मेरे अजीजों, अगर हम अपनी जिंदगी में दुआ
اور شکرگزاری کی پریکٹس لگاتار کرتے رہیں گے تو کلسیوں 3 باب اور اس کی 5 سے 10 آیت کے اندر جو لسٹ دی گئی ہے ان کاموں کو کرنے میں دشواری نہیں آئے گی. آمین. اگر وہ جو لسٹ دی گئی ہے وہ کام کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر شکر گزاری کی عادت اپنا لیں، وہ کام آٹومیٹکلی ہو جائیں گے. دعا کرنے